اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جلد نمبر 9 کے اندر ایک پورا رسالہ لکھا ہے جی اسی موضوع پہ. اس کا نام ہے جلی الصوت لنہی الدعوت امام موت. یہ 1309 ہجری میں آپ نے لکھا ہے کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان. اللہ یہ پورا رسالہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے کہ اس موقع کے اوپر جو دعوت کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر حضرت رحمۃ اللہ میں سارا اگر پڑھ کے سناؤں گا تو یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. اعلیٰ حضرت تقریباً اس کے اندر 18 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں. متون اور فقہ حنفی کے جو شروع ہے جو متون ہے 18 حوالے دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ دعوت والا ماحول ہے نا یہ تو کس صورت میں شریعت کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے. جی 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 بالکل. حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ دعوت مثلا ایک گھر میں اگر فوتگی ہوتی ہے تو مثال کے طور پر اگر وہ دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا ظاہر ہے صبح سے لے کے شام تک لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں رشتہ دار آئے ہوتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی کھانا تیار کیا جا سکتا ہے یا اگر کھانا تیار کر کے ان کو کھلایا جائے تو وہ دعوت کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ دوسری بات یہ کہ اگر وہ کھانا تیار کیا جاتا ہے تو وہ میت کی طرف سے ہونا چاہیے یا کہ رشتہ داروں کی طرف سے ہونا چاہیے؟ کس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ کھانا تیار کر کے کھلائے؟ ظاہر ہے اگر دور سے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ چلیں وہ ان کو کھانے کا ہم پوچھ لیں. بہت آپ نے کمال کا سوال کیا. اصل میں اس کی پیچھے ایک دلیل ہے حدیث پاک ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, سنن داؤد کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں, مولا علی کے بھائی ہیں, مولا علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب. جعفر بن ابی طالب جب دنیا سے چلے گئے نا تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر ہے. اس حدیث کا راوی عبداللہ بن جعفر ہے, حضرت جعفر کے جو بیٹے ہیں. وہ جو کہتا ہے کہ لما جاء نعیو جعفر بن ابی طالب کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہو گئی, ان کی موت واقعہ ہو گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما. نبی پاک نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو. اللہ یہ حدیث پاک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میت والے جو گھر ہوتا ہے جن کی فوتگی ہو گئی ہے وہ ایک غم کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں اور اس دوران ان کے لیے کھانا اپنے گھر بنانا وہ ایک مشکل امر ہے. اور پھر اگر وہ بنائیں گے بھی صحیح تو لوگ باتیں کریں گے بھی دیکھیں ان کے گھر فوتگی ہوئی ہے اور یہ کھانا بنا رہے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک نے حکم دیا پڑوسیوں کو عزیز و اقربا کو کہ تم آل جعفر جو حضرت جعفر کی آل اولاد ہے ان کے لیے کھانا تیار کریں, تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جو پڑوسی ہیں یا پھر قریبی رشتہ دار وہ کھانا تیار کریں گے فوتگی والے گھر کے لیے, جو گھر کے جو افراد ہیں صرف ان کے لیے. یا پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ مہمان جو دور سے آئے ہوئے اور وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے اور بڑی دور سے آئے ہیں, تو یہ جو کھانا اس کے پڑوسی یا رشتہ دار جو تیار کریں گے نا وہ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے ان کے لیے ہے اور ان کے ان مہمانوں کے لیے ہے جو دور سے آئے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. قریبی مہمانوں کے لیے قریبی میرا گھر اسی محلے کے اندر ہے جہاں پہ فوتگی ہوئی ہے, میرے عزیز فوت ہو گئے مثال کے طور پہ اور میرا گھر اسی محلے کے اندر ہے, تو میرے لیے تو کوئی پریشانی نہیں, میں اپنے گھر جا سکتا ہوں. اس لیے وہ کھانا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو محلے دار ہیں یا وہ رشتہ دار جن کے گھر قریب ہے فوتگی والے گھر وہ افراد اور جو دور سے آئے ہیں. لیکن اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ جس طرح میں نے پہلے پورے دعوت کا ماحول کریٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ جناب پورا سمجھ لے کہ پورا محلہ اس کے اندر وہ شریک ہوتا ہے, تو یہ جو صورتحال ہے یہ تشویشناک ہے, اس کا جو نا وہ کلا کما ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے گھر ایک فوتگی ہو گئی, وہ غم سے دوچار ہیں, اور پھر کے اوپر ہم ایک اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں کہ پورے رشتہ داروں کے وہ کھانا تیار کریں, پورے محلے کا کھانا تیار کریں, تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورت ہے. حضرت ایک اور مسئلہ اسی سے نکلتا ہے.
بعض علاقوں میں مختلف سوسائٹیاں ہوتی ہیں, مختلف کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ چندہ لیتے رہتے ہیں, مطلب لوگ تعاون کرتے رہتے ہیں, پورا سال تعاون کرتے رہتے, اور وہاں پہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں یا ان افراد میں سے اگر کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے, فوتگی ہو جاتی ہے, تو وہ جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی پھر ان پیسوں سے, یعنی جو فلاحی کام کرنے والی کمیٹی ہے, تو ان پیسوں سے, یعنی اس کے اندر سارے لوگوں کے پیسے شامل ہوتے ہیں, تو ان سے, چونکہ وہ پہلے طے ہوتا ہے, تو وہ اس سے کھانا تیار کر کے اگر وہ کھلائیں تو اس میں کیا وہ پھر وہ جو چندہ دینے والے افراد ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ یہ ایک اچھی چیز ہے جی. یہ جو آپ نے ماحول بتایا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ وہ چندہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں, تو کسی اگر فوتگی ہو جائے تو وہ وہاں پہ کھانا, یہ ایک اچھا عمل ہے جی. لیکن وہ بھی ایسا ہی کرے کہ کھانا صرف اہل خانہ کے لیے تیار کرے جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے جی, اور جو ان کے دور کے جو مہمان آئے ہیں, رشتہ دار دور سے آئے ہیں, وہ ان کے لیے تیار کریں. ہاں, جو اگر پیسہ ان کے پاس پڑا ہوگا تو اس کو کسی اور کام کے اندر, یا آگے فوتگی ہوگی تو وہاں پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں جی. یا اگر نہیں کرتے تو کسی اور مد کے اندر وہ خرچ کر لیں, لیکن بشرطے کہ یہ ذہن نشین رہے کہ جب وہ چندہ لے رہے ہیں تو پھر ان سے اجازت لے لیں کہ ہم اس کو کسی بھی کار خیر کے اندر ہم آپ کے پیسے کو خرچ کریں گے. لیکن اگر وہ چندہ لیتے وقت یہ کہیں جی صرف یہ فوتگی والے گھر کھانے کے لیے ہی چندہ ہے, تو پھر اس کو وہاں پر ہی استعمال کرنا جائز ہوگا, ادروائز اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ لیتے وقت وہ اجازت لے لیں کہ کسی بھی کار خیر کے اندر ہم آپ کا پیسہ استعمال کر دیں, آپ اجازت دے دیں. اگر کسی علاقے میں کوئی اس طرح کا ماحول ہے کہ وہاں پہ اجازت ہے سب کو, یعنی چندہ جب دیتے ہیں عرفاً اجازت جی, عرفاً اجازت ہے کہ جب کسی بھی گھر میں, مثلا ایک علاقے میں 10 گھر ہیں اور وہ سارے رشتہ دار ہیں, سارے ایک ہی فیملی کے گھر, اور ظاہر ہے جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو پھر وہ سارے رشتہ دار اس گھر میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے گھر کے اندر خواتین کھانا تیار نہیں کر سکتی, تو کیا اگر عرفاً سب کو یہ معلوم ہو کہ یہ اس چندے سے جو کھانا تیار ہوگا اس میں سارے محلے والوں کے لیے بھی ہے اور مہمانوں کے لیے بھی ہے, گھر والوں کے لیے بھی ہے, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس میں تو شرعی کوئی بات نہیں ہے, یہ جائز ہے اس میں جی جی, یعنی اس میں سب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے سب لوگ میت والے گھر میں ہیں, قبر کے دفن کفن میں سارا انتظام کرنے والے ہیں, تو ظاہر ہے اس دن کھانا جو ہے وہ ان افراد کو کھلایا جائے. جو ممانعت ہے نا شریعت میں وہ یہ ہے کہ آپ ایک سارا بوجھ ہے وہ جو اہل خانہ جن کے گھر فوتگی اس پہ ڈال دیں. وہ جناب آپ تیجا کر رہا ہے, وہ چلیسوا کر رہا ہے, وہ پورے رشتہ داروں کو, وہ پورے اہل محلہ کو کھانا کھلا رہا ہے, تو یہ جو صورت حال ہے نا یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ خامی ہے. اور اس کے اندر ایک اور اصلاح کی ضرورت ہے کہ بعض علاقوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ہم میت کے بعد بھی, یعنی جس دن میت ہو گئی ہے اس کے بعد بھی جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں, اصال ثواب کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ مثلا کھانے کا ٹائم ہے تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے. اب ایک میت والے گھر میں روزانہ اگر وہاں پہ ایک محفل کا سماع ہو اور 15-20 افراد وہاں پہ کھانے والے ہوں تو یہ تو غلط بات ہے. یہ تو خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کھانے کے ٹائم نہ جاؤں. اخلاقی طور پر بھی نہیں, یعنی کہ وہ ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ اندر سے کہ ضمیر اجازت نہیں دیتا, اور وہ جو جوڑتا ہے بندے کو جی جی بالکل کہ یار بھئی میرا تو ادھر گھر ہے, میں ادھر کا رہائشی ہوں, تو یہ کھانا تو یار مہمانوں کے لیے ہے. بالکل ایسے ہی, تو وہ اخلاقی طور پر بھی یعنی کہ وہ ضمیر متنبع ضرور پرہیز کرنی چاہیے اس سے. بلکہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 کے اندر لکھا ایک بات مشہور ہے. اب ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی بھی جو تیجے کے چنے ہوتے ہیں نا, کل شریف کے چنے جو ہم تقسیم کرتے ہیں, تو وہ جو کہ صدقہ ہوتا ہے, صدقے ہم اصال ثواب صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات معروف ہے کہ وہ چنے کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہمارے یہاں معروف ہے اس طرح. اچھا, یہ صرف معروف نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ حقیقت ہے. یہ سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے, لیکن یہ اس وقت ہے کہ میں نے جس طرح پہلے آپ نے کہہ دیا اغنیاء کو اس سے بچنا چاہیے. اگر کھا لے تو گناہ نہیں, جائز ہے, لیکن بچ جانا بہتر ہے. تو یہ جو شریعت نے کہا کہ وہ کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے یا مردہ ہو جاتا ہے, وہ صرف انہی اغنیاء کے لیے ہے. اور اغنیاء بھی وہ کہ جو اس بات کے منتظر ہیں, انتظار میں ہے کہ ہمیں یہ اہل خانہ کھانا پرووائڈ کریں, اور اگر انہیں نہ ملے
تو وہ ناراضگی کا اظہار کریں، یہ وعید ان کے لیے ہے۔ جی بالکل، یہ وعید ان کے لیے ہے کہ ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے، کہ یعنی کہ وہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کی جو لذت ہے نا وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی فقراء کھاتے ہیں تو ان کے لیے حکم نہیں ہے، یا اگر کوئی غنی ہے لیکن وہ اس چیز کے انتظار میں بھی نہیں ہے اور اگر اس کو نہ ملے تو وہ کوئی ناراضگی کا بھی اظہار بھی نہیں کرے گا، تو یہ اس کے لیے بھی وعید نہیں ہے۔ یہ وعید صرف اس کے لیے ہے کہ جو اگر نہ ملے گا تو ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو اس لیے برحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے، تقویٰ بھی یہی ہے کہ اغنیاء کو اس کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ایک اس سے بات نکلتی ہے، یہ تو غرباء کے حوالے، مثلا ایک ایسا طبقہ کے جو وسائل جن کے کام ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم ہوتا ہے، یعنی کہ مالی طور پر اچھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب ایصال ثواب کا پروگرام کرتے ہیں تو بہت زیادہ، حد سے زیادہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے پہلے آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ اس کو ایک شادی کا سما ہو جاتا ہے، تو کیا ہی اگر یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا پروگرام کرنے کے بجائے، چونکہ شریعت اس کو منع کرتی ہے اور بجائے ثواب کے یہ الٹا گناہ کے اندر آتا ہے، تو اگر بہتر نہیں ہے کہ وہی پیسہ مسجد کے اوپر لگا دیا جائے یا مدارس میں جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر لگا دیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اہل سنت کی مساجد اور مدارس کو اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے بہت پریشان کن حالات ہوتے ہیں۔ المیہ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر جو ہے وہ بجلی کا بل آ جاتا ہے تو وہ تو 10 دن جناب اعلان ہی کرتے رہتے ہیں ہم کہ جناب بجلی کا بل دے دے، اور ادھر مسجد کے ساتھ والے گھر میں جناب ایک میلے کا سما ہوتا ہے، ایصال ثواب کی محفل کے نام کے اوپر ایک میلے کا سما ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں اور قبلہ آپ بھی اس والے سے ہم جو ہے وہ بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ جو محافل کی جاتی ہیں، محافل ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ساری رات محافل ہوتی ہیں اور لاکھوں روپے محافل کے اوپر لگائے جاتے ہیں، کاش اگر وہ پیسہ مسجد اور مدارس کے اوپر لگایا جاتا تو وہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ بہترین مصرف ہے، وہ پیسے کا بہترین مصرف وہ ہے کہ وہ پیسہ ایک اچھی جگہ پہ لگ گیا ہے اور پھر خرچ کرنے والے کو بھی اس کا جو صحیح بینیفٹ ہے وہ ملے گا اس کو۔ بالکل ایسے کہ مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، مدارس کی ضروریات میں وہ پیسہ لگ گیا، جس طرح کہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اس معاملات کو جانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بعض اوقات ٹیچرز کی تنخواہ پوری نہیں ہو سکتی، ایسے حالات ہوتے ہیں، اور اچھے ٹیچر کو رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اچھا ٹیچر یعنی کہ اس کی جتنی پے اس کو زیادہ ملے گی تو وہ خلوص کے ساتھ پڑھائے گا، ٹائم زیادہ دے گا۔ تو اگر مالی طور پر صرف ہمارا ادارہ نہیں بلکہ ہر جگہ پر اہل سنت کے ایسے ہی حالات ہیں کہ مالی طور پر بہت کمزور ہے، اور ایسے افراد کو دیکھیں، ایک مثلا محفل کا سما ہوگا، دور دور سے لوگ آئیں گے اور اچھے کھانے کا انتظام ہوگا، وہ لوگ تو کھانا کھا کے چلے جائیں گے، اور دوسری طرف مدارس میں اگر ہمارا پیسہ خرچ ہوگا اور وہاں سے لوگ علماء تیار ہوں گے، وہاں سے دین کا کام کرنے والے لوگوں کی معاونت ہوگی، تو وہ جب تک وہ لوگ علم پھیلاتے رہیں گے، دین کا کام کرتے رہیں گے، تو وہ میت کے ایصال ثواب کے لیے وہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اگرچہ عمل وہ بھی مطلب ہم اس کو کلیت نفی نہیں کرتے، اس کی کلیت کہ نفی کر دے اس کی کہ ٹھیک کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، لیکن جس اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ زیادہ حقدار کون ہے، تو اگرچہ نفی اس کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھی آپ کے پیسے کا جو صحیح مصرف آپ وہاں پہ لگا جہاں پہ ایک میت کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ ہم یہ اہتمام کرتے ہیں میت کے لیے کہ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو پھر بھئی آپ اپنے پیسے کو وہاں پر لگائیں کہ جہاں پر لگانے سے زیادہ ثواب اور میت کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو جائے۔ میرے ایک بات اگر اجازت ہو تو میں وہ بھی ضروری ہے کہنی کہ اچھا بعض اوقات جو اہتمام ہوتا ہے نا یہ تیجے کا، ساتے کا، 40ویں کا، اچھا اگر تو وہ ورثاء کر رہے ہیں، کوئی بندہ کوئی وارث ہے وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا بعض اوقات یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے اس کے اوپر جو کھانے کے اوپر یا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات لگ رہے ہوتے ہیں میت کے ترکے سے، یہ بہت اہم، میت کے ترکے سے وہ پیسہ لگ رہا ہے۔
اچھا اس کے اندر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. جی جی جی. اب دیکھیں اگر میت کے ترکے میں سے آپ میت کا تیجا چالیسواں ساتہ میت کے ترکے میں سے، ترکے کا مطلب ہے کہ جو میت مال چھوڑ گیا جو اس کی وراثت ہے، آپ میت کے ترکے میں سے آپ یہ کر رہے ہیں، تو پھر اس بات کا پہلے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میت کے جو ورثاء ہیں ان میں کوئی نابالغ بچہ تو نہیں ہے. کوئی نابالغ بچہ، اگر ایک بھی نابالغ بچہ ہے، باقی سارے بالغ ہیں ورثاء جو ہے، اور ان ورثاء میں ایک نابالغ بچہ بھی ہے، تو بھئی اس صورت کے اندر تو آپ اس کے ترکے میں سے وہ یہ اہتمام کرنا ویسے حرام ہے. حرام ہے یہ. اچھا یہ حرام ہے، یہ بڑی واضح کہہ رہا ہوں، یہ عام حرام آدمی ہے. کو اس چیز کا علم نہیں ہے. ہاں جی، لوگ اس طرح کرتے ہیں، خوبصورت بات یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہ جب بچے سے اجازت لے لیں تو بھئی نہیں، بچہ نابالغ ہے، وہ اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے. نہ بچے کا نابالغ، نہ تو نابالغ بچہ خود اجازت دے سکتا ہے، اور نہ اس نابالغ بچے کا جو ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، نہ وہ اجازت دے سکتا ہے. تو یا تو آپ پھر ایسا کریں کہ اگر آپ اس کے ترکے میں سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو شریعت کی روح سے اس ترکے میں سے آپ کو جو حصہ آتا ہے نا، اپنے حصوں میں سے وہ آپ خرچہ کریں. اس میں نابالغ کا جو حصہ، اس میں سے آپ وہ پیسے خرچ نہیں کریں گے. یا پھر کیا ہے کہ نابالغ تو ورثاء نہیں ہے کوئی بھی، یعنی سارے بالغ ورثاء ہیں، لیکن بعض ورثاء وہاں پہ موجود ہیں، بعض ورثاء ہیں ہی نہیں ہیں. اور جو بعض ورثاء نہیں ہیں، یعنی شریعت نے جن کو اس کے ترکے میں سے حصہ دیا ہوا ہے، بعض ورثاء وہاں پہ نہیں ہیں، اور آپ ان کی اجازت کے بغیر اگر اس کے ترکے میں سے تیجے چالیسویں کا اہتمام کریں، یہ بھی حرام ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مال حق طور پر نہ کھاؤ. یہ بڑی لا خوبصورت تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ حق طور پر دوسرے کا مال نہ کھاؤ. تو یہ حق طور پہ کھا رہے ہیں، وہ موجود ہی نہیں، اور آپ ان کی اجازت کے بغیر اس ترکے میں سے آپ وہ تیجے کا، وہ اصال ثواب کا، 10ویں کا اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو نا انتہائی ایک توجہ طلب بات ہے کہ یا تو پھر آپ اپنی جیب سے کریں، اگر اس کے ترکے میں سے کرنا تو اس بات کا پھر ضرور بھی ضرور خیال رکھیے گا. اگر وہ اس طرح کر دیا تو پھر وہ الٹا ثواب کی بجائے آپ گناہ کے حقدار ہوں گے. مطلب یعنی کہ چند افراد جو ہے وہ بالغ ہیں یا وہ کماتے بھی ہیں، ہاں جی، اور وہ آج جو ہے وہ اس کا میت کے تیجا بھی کروا رہے، چالیسواں سارا کچھ، اور کل کو جب وراثت تقسیم ہو اور اس کے اندر ورثاء میں کوئی نابالغ بچہ بھی ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور کل کو وہ آدمی جس نے یہ اہتمام کیا تھا وہ یہ کہے کہ جناب وہ اس وقت تو میں نے کیا تھا، لیکن اب جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو اس میں سے جو حصہ اس نابالغ کے حصے میں آتا ہے اس سے بھی اس کو نکالا جائے، تو یہ جائز ہے. جی بالکل یہ جائز. ہاں وہ اپنی طرف سے اگر کرنا چاہے تو اس کو جو حصہ آتا ہے جی 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 اس میں سے وہ کر سکتا ہے، یا وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے. والد فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے ہیں تو بیٹے اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنے مال سے کرتے ہیں. جی جی، وراثت کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. حضرت ایک اور مسئلہ ہے کہ کتنے دن تک تعزیت کی جا سکتی ہے؟ سرکار کی حدیث ہے 3 دن تک سوگ ہے، تو اگر کوئی 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے، ہفتے کے بعد آیا، 10 دن بعد آیا، مہینے 2 مہینے کے بعد آیا، تو کیا وہ بھی تعزیت کے لیے جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ یہ فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ جیسے عرف عام کے اندر پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے کہ فوڑی بچھانا یا دریاں بچھانا یا کچھ، تو وہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے باہر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اصال ثواب کے لیے دعا کرتے چلے جاتے. یعنی عام آدمی کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنے دن تک بچھانا ہے. ہمارے ہاں علم کی کمی کی وجہ سے مستحب عمل کو بھی فرض کا درجہ سمجھا جاتا ہے. اصل میں خرابی یہی ہوتی ہے جی جی کہ جب ہم مستحب کو فرض پہ لے جاتے ہیں، جب فرض پہ لے گیا ہم اس کو ضروری سمجھ لیا. دکھ کی بات حضرت یہ ہے کہ عام آدمی کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا، اور وہ علماء کے پاس جاتے ہیں، جا کر معلومات کرتے ہیں. یا جیسے آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے تو اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک یہ بعض اوقات پہلی دفعہ لوگ یہ بات سنتے ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے کہ جب موقع آتا ہے تو یہی لوگ علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. مولوی ہوتے ہی ایسے، حالانکہ
कसूर अपना होता है कि इल्म की कमी की वजह से होता है। तो आप क्या फरमाते हैं कि कितने दिन तक ये इसाले सवाब किया जा सकता है? देखिए ये बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मरने वाले का जो सोग है ना वो 3 दिनों से ज़्यादा जायज़ नहीं है सिवा बेवा औरत के, कि वो अपने शौहर का सोग 4 महीने 10 दिन मनाएगी। ये हुक्म है सोग का, कि सोग सिर्फ वो 3 दिन है, बेवा औरत है वो 4 महीने। जो सोग के एक मुख अलग अहकामात हैं, ये एक अलग चैप्टर, एक अलग मौजू है कि सोग के क्या अहकामात हैं। तो ये कि मतलब सोग 3 दिन जायज़ है, बेवा औरत वो 4 महीने 10 दिन करेगी। बाकी रहा इसाले सवाब या दुआ करना, तो वो चाहे आप साल के बाद करें चाहे 2 साल के बाद करें, इसाले सवाब के लिए कोई वक़्त का तय्युन नहीं है, क्योंकि इसाले सवाब होती है दुआ करना। और अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। ये जो इज़ा है ये अरबी ग्रामर के अंदर इसका अमूमियत के लिए आता है। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा इज़ा दआन, जब भी दुआ करो। तो इसाले सवाब एक दुआ है, और दुआ जो वो किसी वक्त भी की जाए, उसके लिए वक़्त का तय्युन नहीं है। तो जो सोग है ख़ास तौर पर वो सिर्फ 3 दिन ही होगा। आखिरी बात में अर्ज़ करके तो आप हम प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ चलते। सोग से आपने फरमाया सोग की औरत के लिए 4 महीने 10 दिन का सोग है। बाज़ जगह पर ये देखने में आया है कि एक तो आप ये हुक्म फरमाएं कि सोग में एक खातून जब सोग में होती है 4 महीने या जिसको इद्दत कहते हैं, इद्दत में जब वो होती है तो उसके लिए कौन कौन से अमूर जायज़ हैं और कौन कौन से अमूर जायज़ नहीं हैं। वो अपने एक तो ये है कि वो बनाव सिंगार किस हद तक कर सकती है, किस हद तक नहीं कर सकती, एक बात ये। दूसरा ये कि इद्दत वो अपने शोहर के घर में गुजारेगी या अपने वालिदैन के घर में भी जाकर गुजार सकती है। तीसरी बात ये कि बाज़ देखने में ये आया है कि मसलन घर का सरबराह जो है वो फोत हो गया है, अब बच्चे छोटे छोटे हैं, घर का निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं है, और 1-2 जगह पर देखने में आया कि औरत ने पहले दिन से या रिश्तेदारों ने उनको उस औरत को पहले दिन से ही बाहर निकाल दिया, और कम इल्मी की वजह से वो कहते नहीं हमने सोग नहीं करना, हमने इद्दत नहीं गुजारनी, क्योंकि अगर मैं इद्दत के ऊपर बैठ गई, मैं बाहर ना निकली तो फिर मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा। मसलन वो बाहर जाएगी, काम काज करेगी, या बच्चे छोटे हैं तो उनका पेट पालने के लिए रिश्तेदार तावन नहीं कर रहे, तो अब इस सूरत में उस औरत के लिए क्या हुक्म है। ये 2-3 सवाल हो गए। एक औरत के इद्दत कैसे गुजारेगी, एक दूसरा इद्दत गुजारने के लिए शोहर के घर में रहना ज़रूरी है या कि वो अगर वालिदैन के घर चली जाती है, किसी दूसरे के घर चली जाती है तो वो किस हद तक, और जो है वो अगर इद्दत के दौरान वो घर से बाहर ज़रूरत किन किन ज़रूरियात के ऊपर वो घर से बाहर निकल सकते हैं। इसमें किबला जो सबसे पहले ना सोग का जो मतलब वो समझना पड़ेगा, सोग कहते किसको हैं। मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा बहार शरीयत में आप फरमाते हैं कि सोग का मतलब है तर्क ज़ीनत है। सोग का मतलब है तर्क ज़ीनत है, कि बनाओ संगार और ज़ीनत को वो छोड़ दे। यानी जितनी भी चीज़ें औरत बनाओ संगार के लिए वो इस्तेमाल करती है, उनको वो छोड़ दे, ये सोग यानी आम सादा जिंदगी बिल्कुल ऐसी है। बाकी जो पर्दा है तो वो तो देखना वो तो शौहर के होते हुए भी पर्दा ज़रूरी है। जिस तरह आप इसके ऊपर परमानेंटली प्रोग्राम कर चुके हैं, पर्दे के हकामात पे भी पर्दा तो पहले भी ज़रूरी है। जो पर्दे का काम पहले थे, पर्दे के काम अब भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उसको बेपर्दा रहने की इजाज़त थी तो अब वो उसका शौहर फौत हो गया है तो अब हम कहें जी भी आप बापर्दा हो जाएं। वो पहले भी पर्दा है, अब भी पर्दा है। सोग का ज़रा मतलब होता है तर्क ज़ीनत, कि वो बनाओ संगार को छोड़ दे। दूसरी बात है, गालिबन सूरत तलाक के अंदर अल्लाह ये फरमाता है कि इद्दत शौहर के घर में गुजारनी ये ज़रूरी है। अच्छा, चाहे वो इद्दत है तलाक की है, तलाक मुग़ल्ज़ा की है, तलाक रजी की है, या फिर वो बेवा औरत की इद्दत है उसको औरत के लिए ज़रूरी अपने शौहर के घर में गुजारे। और कुरान के अल्फाज हैं कि कुरान अहले खाना को भी कुरान ने तंबीह की है
کہ آپ ان کو اپنے گھروں سے نکالو نا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک واقعہ انہوں نے نکال دیا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلے کی طرف حضرت آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ جو ہی میت ہوتی ہے 10 دن بعد، 20 دن، مہینے کے بعد، 40ویں کے بعد وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے عدت گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت عورت کو بھی چاہیے کہ وہ نہ نکلے، اور اہل خانہ کو بھی قرآن نے تنبیہ کیا کہ ایک تو عورت بھی نہ نکلے، اور اہل خانہ کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ نے عورت کو گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے، مطلب جو بے حیائی کا کام کرتی ہے، تو پھر شریعت نے اجازت دیا کہ اہل خانہ اس کو نکال سکتے ہیں، ادروائز اہل خانہ کو حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو اپنے گھر سے وہ نکالے۔ نہ ہی اہل خانہ کو اجازت ہے اور نہ خود عورت کو اجازت ہے، بلکہ وہ عدت اس نے اپنے شوہر کے گھر اور میں ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ والدین کے گھر میں جا کر عدت گزارے تاکہ والدین اس کی دیکھ بھال کرے، یہ تو قرآن کے خلاف یہ دیکھیں نا، یہ قبلہ اس وقت جب ہم نے شرعی احکام کو اپنی عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں تو، لیکن عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ، کہ حضور کے سامنے عقل قربان کر دے۔ ہماری عقل میں آئے یا جب شریعت کا حکم آ گیا تو ہمارا سر جھک گیا، بس بالکل ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جب شریعت نے کہہ دیا تو ہماری عقل کی کیا مجال ہے کہ ہم اپنی عقلی گھوڑے دڑائیں۔ بالکل اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات عورت مجبور ہوتی ہے جی، اور یہ بس ایسا جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت کمانے والا نہیں ہوتا ہے یا عورت ملازمت پیشہ ہوتی ہے، جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ملازمت تو بہرحال عذر نہیں ہے، بہرحال کوئی اگر اس طرح عذر ہے کوئی اس طرح کا کہ وہ اس کے لیے نکلنا ضروری ہے، تو اس میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ بیوہ عورت جو ہے وہ دوران عدت گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن کوشش کرے کہ رات اپنے گھر میں گزارے، رات اپنے گھر میں گزارے۔ مطلب اس نے باہر سے سبزی لانی ہے، اس کو لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، باہر سے ضروریات زندگی کی اشیاء لانی ہے، اس کو لا کر دینے والا نہیں ہے، یا کوئی ڈیوٹی کر رہی ہے، مثلا جاب کر رہی ہے تو وہ جاب کے اوپر جا سکتی ہے، لیکن باپردہ ہو اور پھر واپس جو ہے واپس اپنے رات اپنے آ کر شوہر کے گھر میں گزارے، شوہر کے گھر میں۔ تو اس میں ایک بات، پھر وہ بات تھوڑا پروگرام بھی لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اب اس کے اندر بھی نا وہ میں چھوٹی سی صلاح کرنا چاہتا ہوں کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ اب شریعت نے جہاں پر کوئی مدت کا تعین کیا ہے نا، بھی یہ اتنے مہینے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اتنے مہینے، جی جی جی، اب مہینے ہمارے یہاں 2 رائج ہے، ایک شمسی کیلنڈر ہوتا ہے، قمری کیلنڈر ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جہاں پر کسی مدت کا تعین کیا ہے نا، تو اس کا اعتبار ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے، چاند والے جو مہینے، اسلامی مہینے محرم سفر ہے، یہ اس کی جو گنتی ہونی ہے نا وہ جنوری فروری کے اعتبار، شمسی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہونی ہے، وہ ہونی ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے، وہ چاہے عدت کا معاملہ ہو یا شریعت نے جہاں پر بھی کوئی مدت کا تعین کیا ہوا ہے۔ اب خاص طور پر جو عدت کا معاملہ ہے تو وہاں پر یہ ہونا ہے کہ اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں کہ اگر تو عورت کا شوہر فوت ہوا ہے چاند کی 1 تاریخ کو، اچھا، یعنی کسی بھی چاند کی 1 تاریخ تھی اس دن فوت ہوا ہے، تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب دیکھیں، اب چاند بعض اوقات 29 کا بھی نظر آ جاتا ہے اور چاند بعض اوقات 30 کا بھی، یعنی چاند 28 کا نہیں ہوتا، چاند 31 کا نہیں ہوتا، 200 یا 29 یا 30 ہے۔ اب چاند چاہے 29 کا نظر آئے یا 30 کا نظر آئے، اس نے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں، تب کہ جب اس شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے چاند کی 1 تاریخ کو، اور اگر 1 سے ہٹ کر شوہر فوت ہوا ہے، یعنی اس دن چاند کی 1 نہیں تھی، تو اب اس عورت کی عدت 130 دن ہے۔ اچھا جی، اب ہم یہ نہیں کہیں کہ بھی 4 مہینے 10 دن ہے، اب اس کی عدت 130 دن اس نے پورے کرنے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، یہ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، یعنی کہ وہ اس نے 130 دن مکمل کرنے، 130 دن مکمل کرنے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی کام کی بات ہے، بڑی پتہ کی۔ اور ایک سوال میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بناؤ سے یعنی عدت کے دوران کیا کیا کام نہیں کر سکتی، اور جو ہے وہ دیکھیں، وہ جو مطلب ہے کہ جتنے بھی بناؤ جن چیزوں سے بناؤ سنگار آتا ہے، جس کو ہم میک اپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ میک اپ نہیں کر سکتی ہے۔ مثلا مطلب تیل ہے نا، تیل ہے تو تیل بھی لگانے سے علماء نے منع کیا ہے کہ تیل بھی جو ہے نا وہ ایک زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ رخصت ہے کہ اگر ایک عورت شروع سے تیل لگانے کی عادی ہے، اب اگر وہ تیل نہیں لگاتی ہے تو اس کے بالوں کے اندر خارش پیدا ہو جاتی ہے یا اس کو کچھ بیماری ہے،
تو وہ تیل کے بغیر بالوں میں نہیں لگاتے، اس کو مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر لگانے کی اجازت ہے۔ اس طرح اگر کنگھی کرنی ہے تو کنگھی کرنے کی بھی ممانعت ہے، لیکن اگر یعنی کہ وہ کنگھی نہ کرے تو چونکہ پہلے کنگھی کرنے کی عادی تھی، اگر نہیں کرتی ہے تو اس کی خارش ہوتی ہے، تو پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ کنگھی کے دو طرفے ہوتے، ایک وہ بریک اور ایک موٹا، تو فقہا یہ کہتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ جو موٹا ہے نا، موٹی طرف ہے جو کنگھی کی، وہ استعمال کرے، بریک طرف والے جو وہ کنگھی استعمال ہے وہ نہ کرے۔ یعنی بناؤ سنگار جس قدر ممکن ہو کم کیا جائے۔ ہاں جی۔ اور آخری بات حضرت کہ وہ عدت، اگر کوئی آدمی کوئی عورت عدت کہتی ہے جی میں نہیں گزارتی، حالانکہ شریعت نے اس کے اوپر لاگو کی ہے، اور وہ عدت نہیں گزارتی، مطلب باہر عام حالات میں جس طرح باہر نکلتی ہے وہ نکلتی ہے، اسی طرح وہ سارے کام کرتی ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑا نا خطرناک سا مجھے پہلو معلوم ہو رہا ہے اس پہ غالباً کیا کہ اگر تو وہ عدت کا مطلب ہے کہ وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتی ہے، جی جی جی، اس کا اعتقاد ہی نہیں عدت پہ، تو پھر تو بڑے یہ خطرناک صورت مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ وہ اس کا اعتقاد تو ہے کہ عدت گزارنی چاہیے لیکن وہ نہیں گزار رہی ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہو رہی ہے، بد عملی کا وہ مرتکب ہو رہی ہے وہ۔ لیکن اگر اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے عدت پہ تو پھر یہ بڑا خطرناک سے پہلو مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ عدت نہیں گزارتی یا بے پردگی کرتی ہے تو اس کا گناہ مرے ہوئے شوہر کو بھی اس کا گناہ ہوتا ہے، یا یعنی اس کی روح بھی ناراض ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی ناراض تکلیف تو ہوگی، اس کو تکلیف تو ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اگر میں شوہر ہوں تو عہد شوہر میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیوی کی تربیت کروں، اپنے بچوں کی تربیت کروں، یا جو بھی گھر کا سربراہ اس کے نیچے جتنے افراد ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو شرعی تربیت ہے، اسلامی تربیت ہے، وہ اس کو کرنی چاہیے، اس کا فرض ہے۔ جی محترم ناظرین، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ابھی بھی ہمارے ذہن میں تھے، لیکن چونکہ پروگرام ہمارا کافی لمبا ہو چکا ہے، قبلہ کی بڑی مہربانی کہ یہ ہمیں اتنا سارا ٹائم دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک آج 24 رمضان ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارے یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ نے زندگی دی اور علماء اکرام قبلہ مفتی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس کا کہ یہ اتنا ٹائم دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر قبلہ میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں کہ عورت شوہر فوت ہو گیا، اب جو ہے وہ مثلا سال 2 سال گزرے تھے شادی کو، شوہر فوت ہو گیا، تو پھر وہ جب واپس اپنے گھر جاتی ہے یا کسی دوسری جگہ پہ شادی اس کی ہوتی ہے، تو پھر وہ جو جہیز ہوتا ہے یا جو ہے وہ حق مہر کے اندر جو چیزیں دی جو جاتی ہیں، اس کا بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، بڑا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو ہے بچے والے جو ہیں، شوہر کے رشتہ دار جو ہے وہ دینا نہیں چاہتے، وہ لینا چاہتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس حوالے سے گفتگو ہونا ضروری ہے۔ بہت اچھا اقدام کیا آپ نے ماشاءاللہ، لوگوں تک جو ہے یہ کہ علم دین کی آگاہی پہنچ جائے۔ جی بالکل، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اگر وہ سن کر اس پہ عمل کر لیتا ہے تو سمجھ لے کہ آپ کی جو محنت ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بھی اجر دے۔ آپ ظاہرہ تشریف لاتے ہیں اور یہ مسائل جب بیان فرماتے ہیں تو لوگوں تک، اصل میں تو آپ اس چیز کا حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو ایک وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی ایک آدمی بھی اگر یہ جتنی بھی آج ہم نے گفتگو کی ہے، اگر کوئی آدمی اس غلط کام کر رہا تھا یا جس کو علم نہیں تھا، تو آج اگر ایک آدمی بھی ہماری اس گفتگو کو سن کر وہ رائے راست پر آ گیا، اس نے عمل کر دیا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ محترم ناظرین، پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہمارا، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو آپ لازماً جو ہے وہ اس حصے کو بھی لازمی سنیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد